یہ کینزنگٹن میں ایک عام دن ہے، فیلاڈیلفیا کا ایک علاقہ ہے۔ یہ منشیات کا اثر ٹرانک کے نام سے جانا جاتا ہے، اکثر زومبی نشے کے نام سے مشہور۔ اس سے لوگ زندگی سے کٹے نظر آتے ہیں، جیسے وہ واقعی وہاں نہیں، یہاں آنے کے بعد لوگ زومبی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے کینزنگٹن محلے میں، جہاں ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے ایک پوسٹ اوپلیٹک شو کے منظر میں قدم رکھا ہے۔ مڑے جسم، بے ترتیب آوازیں، بازو زخموں سے ڈھکے ہوئے، یہ جلد کھا جاتا ہے۔ کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا، کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا کھلی فضا میں منشیات کا بازار، یہاں فیلاڈیلفیا، امریکہ میں۔ لیکن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف نشہ نہیں، یہ ایک نظام کی تباہی ہے، دہائیوں کی ناکام پالیسیوں اور ادارہ جاتی لالچ کا نتیجہ۔ سڑک پر منشیات کا خطرناک جز، سرکاری طور پر اسے زائلازین کہا جاتا ہے، ٹرانک کا نام دیا گیا ہے، ٹرینکولائزر۔ اس کھلے بازار میں منشیات خریدی جاتی ہیں اور سڑکوں پر کھلے عام استعمال کیا جاتا ہے، چھپانے کی کوشش بھی نہیں۔ انتہائی غربت سے وسیع پیمانے پر بے گھری، نشہ اور ذہنی صحت کے مسائل۔ امریکہ کی مشہور ترین سرکاری عمارتوں سے صرف چند منٹ کی دوری پر، امریکی خواب کی سرزمین پر، امریکہ کے عظیم شہروں میں سے ایک، اس شمالی مضافاتی علاقے میں۔ ہم فیلاڈیلفیا، پینسلوینیا میں ہیں، واشنگٹن ڈی سی سے صرف 2 گھنٹے کی دوری پر، اور نیو یارک شہر سے 2 گھنٹے کی دوری پر، دنیا کے مشہور ترین شہروں میں سے ایک، اپنی یونیورسٹیوں اور کہانیوں کے لیے مشہور۔ مثال کے طور پر اس تاریخی عمارت کو لے لیجئے، لیکن ان گلیوں کے پیچھے دل دہلا دینے والی کہانیاں ہیں۔ اس شہر میں سب سے بڑی اور بدنام ترین اوپن ایئر منشیات مارکیٹ ہے، امریکہ کی، شاید دنیا کی۔ ہم ان کی کہانیوں کو قریب سے دیکھنے جا رہے ہیں، افیون سے ٹرانک تک۔ کہانی ہزاروں سال پہلے شروع ہوتی ہے، جب افیون کا استعمال روایتی ادویات میں کیا گیا تھا۔ 19ویں صدی میں انگریزوں نے اسے نوآبادیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ چین میں منشیات کی بھرمار افیون کی جنگوں کا باعث بنی، اور یہ جنگیں جبری معاہدوں سے ختم ہوئیں جب چین نے ہانگ کانگ کو برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد 20ویں صدی آئی، جب ادویات کو منشیات میں منتقل کیا گیا۔ میں اب دوا لوں گا، تباہی کی طرف۔ امریکہ کا عوامی دشمن نمبر 1 منشیات کا غلط استعمال ہے۔ ہیروئن، کوکین اور نشہ تمام بر اعظموں میں پھیل گیا۔ Don't do drugs. Stop it. Get some help. اسے زائلازین یا ٹرانک کہا جاتا ہے، جانوروں کی سکون بخش دوا۔ امریکہ کی اسٹریٹ ڈرگ سے کٹوتی، فینٹنل۔ لیکن 21ویں صدی کچھ بدتر لائی۔ فینٹنل ہیروئن سے 50 گنا زیادہ طاقتور۔ لہذا یہ شوٹنگ کے زخم ہیں، یہ آپ کی جلد کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ چین میں کیمیائی مرکبات سے بنایا گیا اور میکسیکو کے کارٹل نے اسے ایک مہلک منشیات میں تبدیل کیا اور امریکہ میں اسمگل کیا۔ یہ سستا، تیز اثر اور مہلک ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ سب شروع ہوا، تو آپ دیکھیں گے حجم میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ اور حالیہ برسوں میں ٹرانک نامی ایک نیا مرکب سامنے آیا ہے۔ ٹرانک کو 2 ادویات سے ملایا جاتا ہے، یا ٹرانک انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ دیکھیں، یہ فینٹنل اور ٹرانک کا نتیجہ ہے۔ اس وقت وہ کون سی دوا لے رہا ہے، فینٹنل یا ٹرانک؟ دونوں، وہ دونوں پر ہے۔ تم نے کیا کہا سویٹی؟ انہوں نے کہا وہ ٹرانک کو زیادہ پسند کرتی ہے۔ ٹرانک زیادہ مضبوط ہے؟ جی ہاں، کیونکہ ٹرانک انہیں زیادہ دیر نشہ دیتا ہے۔ ٹرانک فینٹنل اور زائلازین کا مجموعہ ہے، جانوروں کی سکون آور دوا جو گھوڑوں وغیرہ کے لیے ہوتی ہے، انسانوں کے لیے بالکل بھی نہیں۔ نتائج تباہ کن ہیں۔ لہذا ہم یہاں تنظیم کے ساتھ ہیں، انزراک پرائمری کیئر۔ اگر کوئی منشیات کا استعمال بند کرنا چاہے، مدد کرتے ہیں۔ ہاں، آپ لوگ کیسے مدد کرتے ہیں؟ کیا آپ انہیں مکان یا گھر دیتے ہیں، یا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ہاؤسنگ پروگرام میں شامل کر کے، یا کسی پناہ گاہ میں؟ پہلی چیز جو ہم کرنا چاہتے ہیں انہیں منشیات سے چھٹکارا دلائیں۔ لہذا مثالی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ مریض کے پاس جائیں۔ نشہ وہ نہیں ہے جو پہلے تھا، لہذا لوگ ڈیٹاکس میں یا بحالی مراکز میں جاتے ہیں، اور وہ پھر بھی ٹرانک سے بیمار ہیں، کیونکہ ہسپتال اور بحالی مراکز نہیں جانتے اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ اس لیے بہت سے لوگ
इन दिनों बहाली मराकज जाने में तजब्जुब का शिकार हैं। उन लोगों के पास जो नहीं जानते ट्रंक और फेंटेनल क्या है, फर्क क्या है। लिहाजा फेंटेनल एक अफ्यून है, ये हीरोइन की तरह है लेकिन बहुत मजबूत है और सस्ता है। ये बहुत सस्ता है, ये बहुत सस्ता है क्योंकि ये इंसानी साख्ता है। क्या आप यहाँ देख रहे हैं, ये ऐसा करने के लिए है। तो ये किस दवा का असर है? ये यकीनी तौर पर ट्रंक का असर है। ट्रंक मखलूत है, ये फेंटेनल के साथ मिलाया जाता है। जी हाँ, लोग यहाँ नशा हासिल करने हर जगह से आते हैं। वो लोगों से ज्यादा पैसे लेते हैं, नशे के आदी होकर वो ऐसे हो जाते हैं। मैं कैंसर तक नीचे आ सकता हूँ और कम पैसों से ले सकता हूँ, लेकिन फिर वो यहाँ फंस जाते हैं, वो यहाँ खत्म हो जाते हैं क्योंकि खुदा जानता है कब तक। लिहाजा वो नशे की लत से लड़ रहा है। आपका पसंदीदा नशा क्या है? डोप और फेंटेनल। तो लोग इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं अगर वो जानते हैं कि ये जानलेवा हो सकता है? मेरी ज़ाती राय में मुझे यकीन है ये डिप्रेशन की वजह से है। लोग अपनी हकीकतों से बचना चाहते हैं। वो सदमे जो उन्हें यहाँ हैं अमेरिका में, अमेरिका को एक नफ्सियाती मसला दरपेश है जिससे हम निमटते नहीं। इसका इलाज नहीं किया जाता है। हो सकता है बचपन में उन्हें इस्मत दरी या तशद्दुद का सामना रहा हो। माँ मुनशियात पे थी, वालिद ने उनकी देखभाल नहीं की, लिहाजा उन्होंने मुनशियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। क्या आप बंदूक लेकर अपने सर पर रखकर गोली चलाएंगे? मेरे पैसे निकालो निगर। 2003 फिलाडेल्फिया में मुनशियात से मुतालिक 1400 अमवात रिकॉर्ड की गईं। गोया अमेरिका के खिलाफ जंग छिड़ रही है। ये अमवात सिर्फ मुनशियात की वजह से नहीं। लोग हर जगह से आते हैं क्योंकि ये खुली मार्केट है दुनिया की ताकतवर तरीन मुनशियात की खरीदारी के लिए। वो मोहलिक है, ये केक्संटन है। मैं नहीं जानता यहाँ लोग कैसे रहते हैं। मुझे लगता है यहाँ की दुकानें भी जल्दी बंद हो जाएंगी। वो कहते हैं कि यहाँ घर सस्ते हैं क्योंकि कोई भी इस इलाके में रहना नहीं चाहता। अगरचे पुलिस मौजूद है, रात को चीजें खौफनाक हो जाती हैं। ये वो इलाका है जहां ये सबसे ज्यादा होता है। पुलिस यहाँ 24 घंटे मौजूद है। वो हमेशा यहाँ हैं। उनका काम मोहल्ले की निगरानी करना है और तशद्दुद को कम करना। हाँ, लेकिन फिर भी तशद्दुद जारी है। जी हाँ, तशद्दुद है क्योंकि ये बहुत पुरहुजूम है। बहुत सारे लोग हैं। मैं हर पुलिस वाले के लिए कहूँगा तकरीबन 30 अफराद हैं। आप देखेंगे बहुत से लोग मुनशियात के आदी हैं। ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग मुनशियात ख़रीदने आते हैं। वो मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। हाँ, वो हर तरफ से आते हैं, हर जगह से आते हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद है ताकतवर तरीन नशे के ज़ेरे असर। ये वही है, ये ज़ॉम्बी लैंड है। वो इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मुनशियात के मुसलसल इस्तेमाल ने इन्हें तोड़ दिया, इन्हें झुककर चलने पर मजबूर कर दिया। जरा तसव्वुर करें कि ये मुनशियात कितनी ताकतवर हैं और इन्होंने समाज में कितनी गहरी तबाही मचाई है। इसके साथ क्या हुआ? तुम ठीक हो प्यारी? तुम्हें मदद की जरूरत है? तुम ठीक हो? जी हाँ, वो ठीक है। वो भी। ये एक आम जगह नहीं है जहां उमूमी तौर पर चला जाए। दुनिया के अमीर तरीन मुल्क के किसी महल्ले में नहीं। ये भी एक जाल है। लोग यहां गिरते हैं, फिर वो जा नहीं सकते। मैं लोगों को जानता हूं। जब मैं 33 साल का हूं, जब मैं तकरीबन 19 साल का था, कॉलेज के तलबा यहां आते थे आजमाने के लिए। हाँ, और कभी नहीं गए। फिर आप हफ्तों बाद देखेंगे तस्वीरों के साथ उनके खानदान लापता। लेकिन वो लापता नहीं, ये मामूल है। लोग यहाँ आते हैं और वो हर वक्त गायब रहते हैं। ये लापता लोग हैं, नशे में खोए हुए। इनके घर वाले नहीं जानते वो कहाँ हैं। आखिरी बार 29 मार्च को देखा गया। ये आखिरी बार है जब किसी ने इसे देखा। इस साल ऐसे लोग हैं जो घूमते फिरते हैं, आपको फ़ोन दिखाते हैं, कहेंगे माफ़ कीजिएगा, क्या तुमने इसे देखा है? और ये आम है। वो यहाँ आते हैं और फंस जाते हैं। आपके बच्चे हैं? हाँ। क्या आप डरते हैं? मैंने अपने बच्चे को यहाँ से मुंतकिल कर दिया। मेरा बच्चा यहाँ नहीं रहता। क्या तुम यहाँ रहना नहीं चाहते? नहीं, मुझे यहाँ ऊपर आना पड़ा। यहाँ रहना इख्तियारी नहीं। कैक्सटन एक खूबसूरत जगह थी।
کیا آپ کو لگتا ہے انہیں امریکہ میں منشیات پر پابندی لگانی چاہیے؟ جی ہاں، 100%۔ منشیات خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ کیا آپ اس علاقے سے ہیں؟ پیدائش، پرورش، بھائی، میری ساری زندگی۔ کس نشے نے انہیں ہلاک کیا؟ آپ $2 کے ساتھ بھی یہاں آ کر کچھ لے سکتے ہیں۔ $2 سے منشیات کی خریداری؟ $2۔ یہ اتنا سستا کیوں ہے؟ یہ ہر جگہ ہے، یہ یہاں ہر جگہ ہے، یہ یہاں سستا ہے۔ یہاں لوگ $1 میں منشیات بیچتے ملیں گے۔ تم سب لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے، حکومت کے سپلائرز۔ واقعی؟ جی ہاں، یوں ہی ہے، وہ کرتے ہیں، حکومت کے سپلائرز۔ پھینکی گئی سرنجیں، تھکے ہوئے جسموں کے ساتھ ہزاروں بھولی بسری روحوں کی کہانیاں پڑی ہیں۔ میرا نام جان ہے، میں نشہ لے رہا ہوں تقریباً 18 سال سے، اور یہ صرف پچھلے 3 سال سے۔ میں انجیکشن لگا رہا ہوں، دیکھیں میری ٹانگوں پر خوفناک زخم ہیں، یہ نہایت دردناک ہے، مجھے ہسپتال میں ہونا چاہیے۔ 15 بار انہوں نے میرے لیے کوشش کی، لیکن وہ میرے لیے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھے۔ مکھیاں میری ٹانگوں پر بیٹھتی ہیں، وہ انفیکشن کو پٹیوں کے ذریعے سونکھ سکتی ہیں، اور میری جینز کے ذریعے، اور یہ سب۔ وہ زخم جو آپ یہاں دیکھتے ہیں نیکروسس کی علامات ہیں، ٹرانک کے استعمال کی وجہ سے مردہ خلیے۔ یار تمہیں ہسپتال جانے کی ضرورت ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں یہی کہہ رہا تھا۔ میں نے 15 بار اسپتال میں رہنے کی کوشش کی، اور وہ میری قے بند کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ میں نے ایک طرح سے ہار مان لی ہے کسی بھی مدد سے، اور ابھی احساس ہوا ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے جا رہا ہے، اور یہ وہی ہے، اور میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ اگر یہ فینٹنل نہیں ہے؟ نہیں، یہ زائلازین یا میڈیٹومیڈین ہے، یہ نیا کیمیکل وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہر چیز میں ٹرانک ہے۔ کچھ کیسز میں یہ انجیکشن کے زخم بدتر ہو جاتے ہیں اور گینگرین میں بدل جاتے ہیں، ایک خطرناک انفیکشن جو ٹیشو کی خرابی کا باعث بنتا ہے، اکثر کاٹنا پڑتا ہے۔ اب تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں اسے انجیکشن لگاؤں گا۔ واقعی؟ ہاں، آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ ضروری نہیں، لیکن اگر میں نہ کروں، میں متلی کر کے قے کر دوں گا، اور ہر 2-3 گھنٹے میں ایسی ہی علامات۔ مجھے لگتا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ٹھیک بات ہوگی، لیکن میں واپسی کو سنبھال نہیں سکتا۔ تو کیا آپ اسے روک نہیں سکتے؟ مجھے نہیں معلوم یہ فینٹنل تھا یا میتھڈون۔ جی ہاں، اس سے باہر نکلنا آسان ہے۔ یہ نہیں ہے، مجھے احساس ہے یہ مجھے قتل کرنے جا رہا ہے، اور میں اس کے ساتھ ٹھیک ہوں۔ تم خود کو گھیر لو گے کہ تم؟ بہت کچھ۔ تمہارا خاندان کہاں ہے؟ میرا کوئی خاندان نہیں۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں اگلے ہفتے 34 کا ہو جاؤں گا۔ 34؟ آپ حکومت سے مدد نہیں لے سکتے؟ حکومت کیا کر لے گی؟ پچھلی بار جب میں ہسپتال گیا تھا، انہوں نے مجھے یہ گندگی کہیں اور سے لینے کو کہا کہ میں گندگی کا ایک جنونی ٹکڑا تھا، اور مجھے میری گردن سے گھسیٹ کر ہسپتال سے باہر لے گئے۔ وہ ہمیں انسانوں کی طرح نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد میں نے اپنی ٹانگ ہوا میں بلند کر دی، بس اس طرح میں اس کا اثر کچھ زیادہ محسوس کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے درد کو کم کرتا ہے کہ اب آپ کو ٹانگیں محسوس نہیں ہوتی؟ میں اپنے پاؤں نہیں ہلا سکتا، کہیں آ جا نہیں سکتا، واقعی میری کوئی رگ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے پاس کوئی اور سوال ہے یا اس طرح کی کوئی چیز؟ یہ واقعی مشکل ہے یار، میں نے جو کچھ دیکھا اس پر واقعی حیران ہوں۔ میں نے کبھی ایسا کچھ دیکھنے کی توقع نہیں کی۔ وہ شخص مکمل طور پر بے ہوش ہے۔ کیا تم نے اس کی ٹانگیں دیکھی؟ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، نہ ہسپتال، نہ پولیس، نہ کوئی ادارہ۔ وہ اپنی ٹانگ کھونے جا رہا ہے، وہ کسی بھی وقت مر سکتا ہے، حقیقت کے سامنے مکمل بے بس۔ اس کا کوئی خاندان نہیں، وہ منشیات کے جال میں پھنس گیا، اور ایک بار جب آپ یہاں آ گئے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ خدا کے قریب ہونا چاہیے، اور آپ کے خاندان کے قریب۔ اگر وہ علاج نہیں چاہتے، خون کے بہاؤ کو واپس لانے کے لیے وہ اپنا عضو کھو دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اثر ہے ان لوگوں کی طرح جو آپ کو دکھائے۔ یہ زائلازین کا اثر ہے، یہ جلد کو کھا جاتا ہے،
کیونکہ یہ انسانی استعمال کے لیے نہیں بنایا گیا. یہ ٹرنک ہے. جی ہاں، سکون آور. اب اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بدترین صورت میں اس کا بازو کاٹنا پڑے گا. ذرا یہ دیکھو، اس کا ہاتھ کاٹنے کا امکان ہے. Xylazine is dangerous, is deadly. Doctors call it xylazine. کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا جیسے ہسپتال اور دیگر؟ وہ اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے منشیات کا استعمال بند کرنا ہوگا. تو کیا اب اسے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا؟ کیا آپ کو کوئی درد محسوس ہوتا ہے؟ اسے منشیات لینا پڑتی ہیں تو وہ درد محسوس نہیں کرتا. ہاں، یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے. لیکن وہ جوان ہے یار. عمر کتنی ہے؟ آپ کتنے سال کے ہیں؟ 26. میں نے 19 سال کی عمر میں استعمال شروع کیا. 26 اور اس پر گر گئے؟ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا؟ رشتہ دار، خاندان؟ کیا کوئی ہے جو آپ کی مدد کر سکے؟ دراصل یہاں میری ماں ہے. یہ تمہاری ماں ہے؟ ٹھیک. کیا یہ اس کی ماں ہے؟ جی ہاں، لیکن وہ فلم بندی نہیں چاہتی. میرے والدین یہ کرتے ہیں، ظاہر ہے. تو آپ نے شروع میں یہ سوچا کہ یہ اچھا تھا. یہ سوچتے ہوئے ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں، جب آپ رول ماڈل کو یہ کرتے دیکھتے ہیں تو تم اور میں مختلف نہیں ہیں، کیونکہ میں نے پہلی بار منشیات کا استعمال اپنے گھر پہ دیکھا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ حقیقت سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا ابھی تک آپ نے سامنا نہیں کیا. لہٰذا آپ اس سے مکمل طور پر دور رہیں. جی ہاں، ایمانداری سے، کیونکہ یہ بہت تیزی سے نیچے چلا جاتا ہے. زندگی میں سب کچھ اور ہر کسی کو کھونا بہت آسان ہے. یہ جینے کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، شکریہ بھائی، آپ کا دن اچھا ہو. آپ کا بھی شکریہ. یہاں سرنج شفا یابی کی علامت نہیں، یہ درد کی علامت ہے، اور کبھی کبھی اختتام کی. Please subscribe and like my channel for more videos.